بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر۔ آج 5 اگست 2020 ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت میں ہندواتہ پر بننے والی مودی حکومت نے اپنے آئین کی شق آرٹیکل 370 اور 35A کا سہارا لے کر وہاں اس کی آئینی حیثیت کو چیلنج کر دیا اور کوشش کی کہ اس کے جغرافیہ کو اس انداز سے بدلا جائے کہ وہاں جو مسلم آبادی ہے اس کو اقلیت میں پیش کیا جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر ایک بڑا سخت رد عمل مقبوضہ کشمیر میں بھی آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سے ممالک نے، بہت سے سربراہان نے اور بہت سے انسانی حقوق سے جڑے اداروں نے اس پر شدید تنقید کی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، یورپین یونین، ہیومن رائٹس واچ اور دیگر بڑے عالمی انسانی حقوق کے ادارے مسلسل یہ رپورٹس جاری کر رہے ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بدترین انسانی حقوق کی پامالی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پہ UN کی جو رپورٹ ہے 49 صفحات پہ مشتمل جو 2018 میں جاری ہوئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر جو ایک خوبصورت وادی ہے، بھارت نے اس کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جس انداز سے یہ کام کیا گیا، اس سے لگتا یہ ہے کہ بھارت کی موجودہ سرکار کے اندر ایک انتہا پسندانہ سوچ، مسلم دشمنی، پاکستان دشمنی کی جھلک نمایاں طور پہ نظر آتی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس واقعے کے بعد جس جرأت کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے بھارتی جارحیت کا مقابلہ کیا، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ 1 برس ہو گیا ہے، 365 دن، آج 5 اگست 2020 ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، آزادی نقل و حمل پر پابندی ہے، انٹرنیٹ کی فیسلٹیز بند ہیں، تعلیمی نظام دھرم برم ہے، کاروبار معیشت بالکل تباہ ہو کے رہ گیا ہے اور لوگوں کو گھروں کے اندر محصور کر دیا گیا ہے، لوگوں کو یرغمال بنا دیا گیا ہے۔ وہاں عورتوں، بچوں، بوڑھوں پر جو تشدد کیا جا رہا ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں عید کی نماز پڑھنے کی بھی اجازت وہاں مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو نہیں دی گئی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس پورے معاملے میں چین جو بالکل ایک نیوٹرل تھا، لداخ کے معاملے میں چین نے بھی بھارت کے ساتھ اپنی پوری ریزرویشن شیئر کی۔ پھر ترکی نے، ملائیشیا نے، OIC کا جو کشمیر گروپ ہے اس نے، UN نے، سب اداروں نے بار بار اس بات کی نشاندہی کی کہ مودی سرکار جس طاقت کے نشے میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو خراب کر رہی ہے، اس سے نہ صرف مقبوضہ کشمیر کی صورتحال خراب ہوگی بلکہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات سمیت پورے خطے کی سیاست پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ مودی کی حکومت خاص طور پہ مسلم دشمنی، پاکستان دشمنی اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو طاقت کے ساتھ دبانے کا ایجنڈا رکھتی ہے۔ اور بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ کل تک جو مودی حکومت کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے لوگ کھڑے تھے، جس میں فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی اور بہت سے بڑے بڑے نام، آج وہ بھی دلی سرکار کے خلاف کھڑے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بدترین انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ مقبوضہ کشمیر میں سر فہرست ہے، اور سب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں اور عالمی انسانی حقوق سے جڑے بڑے ادارے اگرچہ اپنی رپورٹس تو پیش کر رہے ہیں، لیکن بھارت پر کوئی بڑا سیاسی، سفارتی، اقتصادی دباؤ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے مسئلے کے اوپر ایک بڑی ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بھارت نے اس ثالثی کو ماننے سے تسلیم کر دیا اور کہا کہ یہ ایشو پاکستان اور بھارت کا ہے، ہم مل کر حل کر لیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے اس وقت بھارت نے ہر طرح کے مذاکرات کا راستہ بند کیا ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر آپ چھوڑیں پاکستان کو،
وہ وہاں کانگریس کو وہاں پر وزٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، انٹرنیشنل آبزرورز، یورپین یونین سمیت بہت سے ادارے یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو جا کر وہاں خود اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، لیکن مودی سرکار اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جرأت کے ساتھ، جس جدوجہد کے ساتھ اور جس بے مثال انداز میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے اس مقبوضہ کشمیر کی تحریک کو ایک عالمی تحریک کا منظرنامہ بنا دیا ہے، وہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور خاص طور پہ وہاں کے نوجوانوں نے مظفر برہان وانی کے بعد جس انداز سے وہ بھارتی جہریت کے خلاف متحد ہوئے ہیں، اور جس انداز سے ان لوگوں نے ایک ہائبرڈ وار کے کانٹیکسٹ میں سوشل میڈیا کو بنیاد بنا کر وہاں پر یہ جو ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے، اس نے عالمی دنیا کی توجہ حاصل کی ہے۔ آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ادارے ہوں، انٹرنیشنل میڈیا ہو، سب بھارت کے مظالم کی تصاویر کو اور وہاں کی جو صورتحال ہے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جہاں مقبوضہ کشمیر تنہا نظر آتا ہے، وہ اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے بھارت کی موجودہ سرکار سے تو شاید لوگوں کو بہت زیادہ توقع نہیں ہے، لیکن توجہ کا ایک مرکز بھارت کی سپریم کورٹ ہے کہ وہ خود انیشیٹو لے، اس صورتحال میں نارملائزیشن کو بحال کرے، آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کرے، اور وہاں لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی بحالی میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور یہ بات سمجھنا ہوگا کہ مودی حکومت جس نہج پہ جا رہی ہے، جو اس کا انداز حکومت ہے، جو اس کا طرز عمل ہے، اس نے مقبوضہ کشمیر میں مفاہمت کے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر پاکستان نے بھی، جس پاکستان کی سیاسی قیادت نے، پاکستان کی عسکری قیادت نے، پاکستانی عوام نے جس جرأت کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اس مسئلے کو عالمی دنیا میں پیش کیا، پرائم منسٹر نے UN اجلاس میں جو تقریر کی، اور اس کے بعد مسلسل بھارت کی جہریت کو اور خاص طور پہ مودی اور RSS کے نیکسس کو عالمی دنیا میں جس انداز سے بے نقاب کیا ہے، اس پر ہمیں اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے سفارتکاروں کو اور زیادہ ہمیں ایکٹیو کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنی پولیٹیکل فورسز کو اور زیادہ منظم کر کے کشمیر کا جو نیریٹو ہے اس کو پوری دنیا میں اجاگر کرنا ہوگا۔ اور ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، کشمیر ایک اہم فریق ہے، کشمیری قیادت کو، کشمیری عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ یہ بھارت اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بھارت اور پاکستان کے ساتھ اہم مسئلہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا ہے، کیونکہ اگر ہم نے ان کی آواز کو نہ سنا، ان کی خواہشات کو نہ مد نظر رکھا، ان کے مطالبات پہ فوقیت نہ دی، تو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ اور بھارت مسلسل یہ کام کر رہا ہے کہ اس نے کشمیریوں کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کو دبایا ہوا ہے، اور اس کو وہ طاقت کے نشے میں ڈیل کرنا چاہتا ہے جو سب سے زیادہ مزاحمت پیدا کر رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، اگر بھارت نے وہاں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا بنیادی حق نہ دیا، تو اس کے نتیجے میں وہاں انتہا پسندی آئے گی، لاقانونیت پھیلے گی، اور وہاں جو اس وقت معاشی بدحالی پیدا ہوئی ہے وہ اور زیادہ مسائل پیدا کرنے کی سبب بن سکتی ہے۔ اور میں اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی جو موجودہ پالیسی ہے کشمیر کے اوپر، اس میں جب تک بڑی طاقتیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اقوام متحدہ، یہ جب تک کوئی لیڈنگ رول پلے نہیں کریں گے، بھارت پہ آپ کوئی بڑا دباؤ نہیں ڈال سکیں گے۔ چین نے آ کر جس انداز سے اس پورے ریجن کے اندر اپنے آپ کو منوایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چین ایک بڑا لیڈنگ کردار ادا کر سکتا ہے۔ دوسرے ممالک اس میں جو OIC ہیں، وہ اپنے تجارتی مفادات ضرور دیکھیں بھارت کے ساتھ ساتھ، لیکن وہ یہ تو دیکھیں کہ جس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے، کم از کم اس کی مذمت میں تو وہ بھارت کے خلاف کھڑے ہوں، اور دنیا میں یہ وائس جنریٹ کریں کہ وہاں انسانی حقوق کی پامالی کا دروازہ بند کیا جائے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں، وہ وہاں پر آپ طاقت سے، بندوق کے زور پہ ان کا دل نہیں جیت سکتے، آپ کو سیاسی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کا دل جیتنا ہوگا۔ جنگیں جو ہیں وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، پرامن سیاسی حل ہے۔ پاکستان اس کے اوپر زور دے رہا ہے، اور عالمی دنیا اگر اس کے اوپر زور دے، بھارت پر دباؤ ڈالے، تو مقبوضہ کشمیر کی جو آج کی صورتحال ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے
کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بہرحال ایک دن آزادی کی طرف جانا ہے۔ یہ سفر لمبا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کو آزادی نہیں ملے گی، وہ تا حیات بھارت کی اس کی جارحیت میں رہیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آزادی نے ایک دن ضرور جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو منوانا ہے۔ تو میں یہاں پر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے پرامن سیاسی جدوجہد کا جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اسی راستے کی بنیاد کے اوپر کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کو یقینی بنا سکیں گے۔